صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی بیوی جہنم میں جائے گی، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے سارے کام کرتی ہے، عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی بیویوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکلے، مجھ محمد کی اور اللہ رب العزت کی اور سارے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج کی عورتوں کا یہ حال ہے، اگر اس کا شوہر منع کر دیتا ہے کہ تجھے اپنی سہیلی کے گھر نہیں جانا ہے تو اس کو گالیاں بکتی ہے اور اس کی بغیر اجازت چلی جاتی ہے، اور زیادہ تر کام اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے وہ کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ ایسی عورتوں کا کیا ہوگا؟ ایسی عورتوں پر اللہ رب العزت لعنت کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور گھروں میں برکت کہاں سے آ جائے گی جب فرشتوں کی لعنت تمہارے گھروں پر برس رہی ہے۔ اے میری قوم کی بہنوں، اے اللہ اکبر میری قوم کے نوجوانوں، تم بھی اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ جو شخص، جو مرد اپنی بیوی کا پورا حقوق ادا کرتا ہے، اس کے باوجود اگر عورت اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے تو اللہ رب العزت کی ایسی عورت پر لعنت ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا اسٹیٹس کیا ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی ہیں، جو عورتیں اپنے شوہروں سے محبت نہیں کرتی ہیں، جو عورتیں اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی عورت نے تندور میں روٹی ڈال دی ہو، وہ روٹی پکا رہی ہو اور اس کا شوہر اس کو آواز دے اور اس کے باوجود اگر عورت نہیں جائے تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر عورت نفل نماز پڑھ رہی ہے اور اگر اس کا شوہر اس کو آواز دے تو اس کا یہ فریضہ ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس جائے۔ یہ شوہر کا مرتبہ ہے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی خدمت کرنے میں اگر نفل نماز رکاوٹ دیتی ہے، اگر نفل نماز وہ پڑھتی ہے اور نفل عبادت کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر پاتی ہے تو ایسی عورت کو چاہیے وہ نفل نماز کو ترک کر دے، وہ نفل عبادت کو ترک کر دے، کیونکہ نفل عبادت سے زیادہ اس میں ثواب ملے گا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کے پاس جائے اور اس سے محبت کی باتیں کرے، اس سے پیار کی باتیں کرے۔ آقا کے دیوانوں، اور آج کا حال کیا ہو چکا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، ان سے بغیر پوچھے بازاروں میں جاتی ہیں، ان سے بغیر پوچھے اپنے دل کی مرضی چلاتی ہیں، ان سے بغیر پوچھے پیسہ خرچ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شوہر اسے تھوڑا بہت نالتیاں دے دے یا اسے گالیاں بک دے، اسے سمجھا دے کہ تو اگر ایسا کرے گی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، تو اسے لوٹ کر جواب دیتی ہے کہ اگر تیرے باپ کے اندر ہمت ہے تو مجھے طلاق دے کر دکھا، اور اس کی شکایت لے کر اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے، اپنی ماں کے پاس میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا، میرا شوہر مجھے گالیاں بکتا ہے، میرا شوہر مجھے مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی عورتوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اور ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں، بیٹی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تجھے بیچا نہیں ہے، جا اگر اب تجھ سے وہ کچھ کہے گا ہم اس کے اوپر کیس کریں گے، اسے جیل کی ہوا کھلائیں گے۔ ہائے کیا حال ہو چکا ہے۔ ماں باپ کی تو یہ رسپانسبلٹی تھی، ماں باپ کی تو یہ ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی عورت اس کے پاس میں اپنے شوہر کا شکوہ لے کر آتی ہے تو ماں باپ کو سمجھانا چاہیے تھا، بیٹی ہم تیرے اس وقت کوئی نہیں ہے، تو اپنے شوہر کے پاس میں جا، اور شوہر کا تیرا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے، شوہر کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے، تیرے شوہر کا مقام بہت زیادہ بڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے کو اللہ رب العزت سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر لیں، عورتوں سے کہتا
وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر لیں. یہ شوہروں کا مقام ہے. میرے آقا کے دیوانو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر پر اگر پھوڑے پڑ جائیں, اگر دانے نکل آئیں کہ جس میں پیپ نکل رہا ہو, اور اگر عورت اس کو اپنی زبان سے چاٹے, عورت اس کو اپنی زبان سے صاف کرے, اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی. یہ شوہر کا حق ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت نمازی ہے, اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے, اگر کوئی عورت روزہ بھی رکھتی ہے, اگر کوئی عورت تہجد گزار بھی ہے, اور وہ اس حالت میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں تھا, اس کا شوہر اس سے ناراض تھا, اس حالت میں وہ مر گئی کہ اس کا شوہر ناراض تھا, آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی. اے اپنے شوہروں کی بغاوت کرنے والوں, اپنے شوہر سے محبت نہ کرنے والیوں, اے اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرنے والیوں, بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس کی بیوی اس کا کہنا نہ مانے اور رات میں ایسے ہی سو جائے کہ اس کا دولہا, اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, آقا ارشاد فرماتے ایسی عورت پر رات بھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایسی عورت پر اللہ کی رات بھر لعنت ہوتی ہے. مجھے بتاؤ ہمارا حال کیا ہو چکا ہے. اے میری قوم کی بہنوں, اگر تمہاری شادیاں ہو جائیں تو اپنے شوہروں کی عزت کرو, اور دیکھیں اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے عورتوں کو کیا پیغام دیا ہے. عورتوں کو کیا پیغام دیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں, ان کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد میں وہ کہیں پر کام سے جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ جب تک میں نہیں آؤں تجھے گھر سے نہیں جانا ہے, تو اپنے کمرے پر ہی رہنا, تو اپنے روم پر ہی رہنا. ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے, جب تک آپ نہیں آئیں گے میں کہیں پر نہیں جاؤں گی. اب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد میں اس لڑکی کو یہ خبر آتی ہے کہ بیٹی تیرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تیرا باپ بہت زیادہ بیمار ہے, چل تو اپنے باپ کو دیکھنے جا. اب وہ عورت کہنے لگتی ہے میرے شوہر نے مجھ سے منع فرما دیا ہے کہ جب تک میں نہیں آؤں تمہیں اس روم سے کہیں نہیں جانا ہے. اگر میں چلی جاؤں گی تو شوہر کی نافرمانی ہو جائے گی. تو وہ قاصد کہنے لگا بیٹی تیرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تیرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے. تو لڑکی ہوتی ہے. ایک لڑکی سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہے اور ایک لڑکا سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. لڑکی نے ایک خادمہ کو بھیجا اور خادمہ سے کہا جاؤ سرکار کے پاس جاؤ اور سرکار سے مسئلہ پوچھ کر آؤ, کیا کسی کے شوہر نے اگر اس کی بیوی کو منع کر دیا ہو کہ تجھے گھر سے نہیں جانا ہے, اور اگر اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا لڑکی جا سکتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ خادمہ آ جاتی ہے اور خادمہ نے مسئلہ ایسے پوچھا. آقا نے ارشاد فرمایا جا اس عورت سے جا کر کہہ دو اگر اس کے شوہر نے منع فرما دیا ہے تو تجھے حق نہیں ہے کہ تو اپنے گھر سے جائے. اللہ اکبر. اب وہ خادمہ آ جاتی ہے اور وہ لڑکی اپنے گھر کے اندر بہت زیادہ رو رہی ہے, وہ لڑکی رو رہی ہے. قاصد پھر سے آتا ہے اور کہتا ہے بیٹی تیرا باپ پڑھنے والا ہے, تیرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تیرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے, تیرا باپ مرنے والا ہے, ابھی بھی وقت ہے جب تو اپنے والد کو دیکھ لے, اپنے والد کے پاس چلی جا, اپنے والد کے پاس چلی جا. تو وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, وہ کہتی ہے میں نہیں جا سکتی کیونکہ میرے شوہر نے منع فرما دیا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آقا کی حدیث ہے, کسی دنیا دار کی حدیث نہیں ہے, اور جو آقا فرما دے دیتے ہیں, جو آقا فرماتے ہیں وہ حق ہے, اٹل ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جو آقا نے کہہ دیا تو کہہ دیا, جو آقا کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی ایسی عورت پر لعنت ہوتی ہے. تو میں اپنے گھر سے نہیں جا سکتی, اگر میرے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہو جائے, مجھے پرواہ ہے, مجھے اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہے, مگر آقا کا فرمان ہے ایک طرف تمہارا باپ
باپ کھڑا ہو اور ایک طرف تمہارا شوہر کھڑا ہو، اس وقت تمہیں اپنے باپ کی نہیں، تمہیں اپنے شوہر کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، باپ سے زیادہ حق شوہر کا ہے، ماں سے زیادہ حق شوہر کا ہے، اور ایک لڑکے پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اگر ماں بھی کہتی ہے تو ماں کی بات کو نہ مانی جائے گی، اگر باپ کچھ کہتا ہے تو باپ کی بات کو نہ مانا جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے شوہر کی بات کو مانا جائے گا، سب سے پہلے اپنے شوہر کی بات کو مانا جائے گا۔ تو اپنے شوہروں کی شان میں نافرمانی مت کرو، ان کا رتبہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اب وہ صحابی رسول گھر سے چلے جاتے ہیں اور اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی ہے، مگر اس نے یہ سوچا تھا اگر آج میں گھر سے نکل گئی تو میرے شوہر کی دل آزاری ہو جائے گی، مگر اللہ اکبر، ان صحابی رسول کا یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اگر تیرے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے، تیرے باپ اگر بیمار ہو جائے، تیرا باپ اگر علیل ہو جائے، اس کے باوجود بھی تو مت جانا۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دینے کے لیے یہ کیا تھا، اس سے منع فرما دیا تھا کہ بیٹی تو مت جا، اگر تو چلی جائے گی تو شوہر کا جو حکم ہے اس کا حکم کے خلاف تو کام کرے گی، اور جو عورت اپنے شوہر کے حکم کے خلاف کام کرتی ہے اللہ رب العزت ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کی بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ بھی اپنے زوجہ کے پورے حقوق ادا کرو، اور اس کے بعد میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو ایسی بیوی جہنم میں جائے گی، ایسی بیوی دوزخ میں جائے گی۔ تو آج بھی وقت ہے اپنے شوہروں کی عزت کرو اور اپنے شوہر کے بنا کوئی کام مت کرو۔ اگر آج تمہارے شوہر کی تنخواہ کم ہے، تم اپنے شوہر کو گالیاں بکتی ہو کہ کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تمہارا حال کیا ہو چکا ہے، تم اپنے شوہروں سے محبت نہیں کرتی ہو، یہی وجہ ہے ان کا دل کہیں بھار لگتا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ عورت کو تو یہ چاہیے کہ جب اس کا شوہر گھر کے اندر آ جائے تو وہ سنگار کرے، وہ تیار ہو اپنے شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کے لیے، اس شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے، شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ محبت جان بوجھ کر ہم ختم کرتے ہیں، محبت جان بوجھ کر ہم ختم کرتے ہیں، طلاق کی نوبت ہم جان بوجھ کر خود لے کر آتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے تو طلاق کی نوبت قیامت تک نہیں آ سکتی۔ آقا کے دیوانوں، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی فعل لگتا ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، تو طلاق کی نوبت کیوں لے کر آتے ہو؟ جان بوجھ کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے شوہر بیوی کا کہنا نہیں مانتا اور بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ یہ نکاح ایک محبتوں کا رشتہ ہے، یہ نکاح ایک پیار کا رشتہ ہے، اسے اچھے طریقے سے اپناؤ۔